اسی لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ قرآن کو اپنا فوکس بنائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سورہ یونس کو اگر آپ پڑھیں تو سورہ یونس کی آیت نمبر 37 میں مشرکین نے مطالبات کیے اور الزامات لگائے قرآن پہ۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ وہ یہ کہتے تھے یہ تو گھڑ کے لے آئے ہیں قرآن کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ گھڑ کے قرآن نہیں آیا، یہ قرآن تمہارے رب العالمین کی طرف سے آیا ہے۔ اور یہ قرآن ہے کیا؟ اس کا بہترین تعارف سورہ یونس کی آیت نمبر 57 یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وہو خیر مما یجمعون۔ یہ چار چیزیں قرآن سب سے پہلی یہ واعظ ہے، یہ نصیحت ہے۔ واعظ کہتے ہیں کہ جب آپ اسے سنیں آپ کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جائے، آپ کا جسم ہمبل ہو جائے، سبمسو ہو جائے، وہ واعظ ہے جو آپ کی آنکھوں میں آنسو لے آئے، جو آپ کے دل کو نرم کر دے۔ یہ قرآن کو اللہ کہتا ہے یہ واعظ ہے، یہ نصیحت ہے، یہ پیغام ہے، اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ دوسری بات، قرآن جو ہے وہ شفا ہے ان تمام دل کی بیماریوں کا کہ جس سے تمہارے دل پر ایک ایسا گرد آ جاتا ہے جس سے تمہاری روح، تمہارے نفس اور جسم سے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتی۔ وہ اگنورنس کا ہے، جاہلیت کا ہے، وہ گناہوں کا ہے، وہ اللہ سے دوری کا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو خالی رکھنے کا ہے۔ یہ ساری غفلتیں جو ہیں دل کی، ان سب کے لیے شفا ہے قرآن، اور قرآن ہدایت ہے، قرآن بینات ہے، قرآن غلط اور صحیح میں تمیز تمہیں سکھاتا ہے۔ اور کہا کہ قرآن رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، یہ جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے، فَلْيَفْرَحُوا، اس پہ جشن مناؤ، خوش ہو جاؤ۔ فَلْيَفْرَحُوا کا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی اچھی خبر آپ کو ملے تو آپ خوشی کے مارے پھولے نہ سمائیں، آپ اچھلنا شروع کر دیں، آپ نعرہ تکبیر لگانا شروع کر دیں۔ آپ کی جو خوشی ہے وہ آپ کے چہرے، آپ کے ایموشن سے ظاہر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جو تمہیں قرآن دیا ہے فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ، اور یہ جو قرآن تمہیں جو کچھ دے رہا ہے ہوا خیر مما یجمعون، یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ جو دنیا میں تم جمع کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس قرآن کی نعمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن کو اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ ساری آوازیں جو ہمیں اس قرآن سے دور رکھنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں ان آوازوں کو ہم رد کر دیں اور ہم اپنا رخ قرآن کی طرف کر لیں۔ رمضان ہمارے لیے فوکل چیز جو ہے، فوکل پوائنٹ ہمارے لیے رمضان میں قرآن ہو جائے، اور قرآن ہمارا مرکز بن جائے، قرآن ہماری زندگیوں کا رہنما بن جائے، تو آج بھی ہماری اس مردہ امت میں جان ڈالی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔